ہم فوٹوسنتھسس سے خاصیت تک تعارف حاصل کر چکے ہیں، اور یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک عمومی آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس میں ایک فوٹون آتا ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریئیکشن میں، اور یہ جو ہے انرجی جو ہے اس فوٹون کی یہ کاربن کو فکس کرنے میں یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں خارج کرنے میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو کاربن ہے یہ ہمارے پاس جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں آتا ہے یہ گیس کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہم مزید فکس کر کے اسٹرکچر میں جو پی گیل یا G3P مالیکول کی شکل میں لے کے آتے ہیں، اور یہی اینڈ پروڈکٹ ہے لائٹ ریئیکشن کی، اس فوٹوسنتھسس کی، اور یہی چیز جو ہے آگے چل کر گلوکوز بنانے میں یا اور دوسرے طرح کے کاربوہائیڈریٹس بنانے میں استعمال ہوتا ہے، یہ پی گیل یا G3P۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہم سب باتیں کر چکے ہیں، اور فوٹوسنتھسس میں ہم نے دیکھا کہ لائٹ ریئیکشن یا لائٹ ڈیپینڈنٹ ریئیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں فوٹون استعمال ہوتا ہے، جبکہ ڈارک ریئیکشن جس کو مجھے ڈارک ریئیکشن کہنا پسند نہیں ہے، لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن ہوتے ہیں، اور یہ دراصل لائٹ ریئیکشن کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ریئیکشنز کو سورج سے یا کسی اور ذریعے سے فوٹونز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو لائٹ ریئیکشن ہے یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں آپ چاہیں تو سورج سے آنے والے فوٹونز کی بات کر لیں، چاہے تو لیمپ کسی روشنی کے لیمپ سے آنے والے الیکٹرونز فوٹونز کی بات کر لیں، لیکن یہ جو فوٹون ہے یہ ATP NADPH استعمال کرنے تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ NADP+ بنتا ہے جو کہ ریڈیوس ہوتا ہے NADPH میں۔ یاد رکھیے ریڈکشن از گیننگ الیکٹران یا گیننگ ہائیڈروجن ایٹم، تو یہاں پر ہائیڈروجن ایٹم آیا جو کہ اپنے الیکٹران کے ساتھ آیا ہے، اور ہائیڈروجن کیونکہ بہت زیادہ الیکٹرو نیگیٹو نہیں ہے لہذا یہ اس کا الیکٹران بھی یہ حاصل کر لے گا۔ تو اب ہم لائٹ ریئیکشن کو ذرا تفصیل سے دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک پلانٹ سیل یا پودے کا خلیہ یا پودے کے کچھ خلیے بناتا ہوں۔ یہ ایک سیل ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں سیل میمبرین کی جگہ سیل وال ہوتی ہے، تو یہ ایک اور سیل آیا پودے کا، اور یہ ایک اور یہ کچھ پلانٹ سیل ہیں، اور اس میں بھی آرگینیلز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے مختلف طرح کے آرگینیلز ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ آرگینیلز جو ہوتے ہیں وہ سب یونٹس ہوتے ہیں کسی بھی خلیے کے، اور ان کے اندر بالکل کسی خلیے کے آرگنز کی طرح یعنی کہ اعضاء کی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سارے کے سارے آرگینیلز نہیں بناؤں گا، بلکہ میں خاص آرگینیل کلوروپلاسٹ بناؤں گا، اور ایک پلانٹ سیل میں اوسطاً 10 سے 50 تک آرگینیلز ہوتے ہیں، اور یہیں پر فوٹوسنتھسس کا عمل انجام پاتا ہے۔ اور کیونکہ ان کو کلوروپلاسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، اور کلوروفل ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پتے ہمیں سبز نظر آتے ہیں، ہرے نظر آتے ہیں، اور کلوروفل باقی ساری کی ساری جو فریکوینسی والی لائٹ ہوتی ہے اس کو جذب کر لیتا ہے، اور صرف گرین لائٹ کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اسی لیے پتے جو ہے وہ ہمیں سبز یا ہرے رنگ کے نظر آتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ 10 سے 50 تک یہ کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایک پلانٹ سیل میں، اور اس کو ایک کلوروپلاسٹ کو میں تھوڑا سا زوم ان کر رہا ہوں، تھوڑا سا بڑا کر کے بتا رہا ہوں، اور یہ لیبلنگ بھی کر دوں میں۔ یہ ہمارے پاس یہ پلانٹ سیل ہے یعنی کہ پودے کا خلیہ یا نباتی خلیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کلوروپلاسٹ ہے جس پر اب ہم زیادہ توجہ دینے جا رہے ہیں۔ اس کو میں زوم کر رہا ہوں کلوروپلاسٹ کو، یہ میرا کلوروپلاسٹ ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا کر کے بنایا کلوروپلاسٹ کو، اور اس کی ایک میمبرین ہے، یہ اس کی میمبرین ہے، بالکل جناب علی یہ اس کی میمبرین ہے، اور اس کے اندر جو فلوئڈ اس کے اندر بھی ایک مائع یا ایک لکوڈ یا فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کا فلوئڈ ہے، اس کو ہم سٹروما کہتے ہیں۔ سٹروما یہ وہ فلوئڈ ہے جو کلوروپلاسٹ کے اندر بھرا ہوا ہے یا موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ فولڈڈ میمبرینز سی ہمیں عام طور پر ٹیکسٹ بکس میں دکھائی جاتی ہیں، میں کوشش کروں گا ان کو ٹھیک سے بناؤں۔ یہ کچھ میمبرینز ہوتی ہیں، اور یہ سٹیکس کی یا ڈھیر کی شکل میں ہوتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کی اپنی الگ الگ میمبرینز ہوتی ہیں۔ یہ پین کیک یا چپٹی چپٹی سی پلیٹوں جیسی یہ سٹرکچرز ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یہ کچھ چپٹی سی یا پین کیک جیسی ہوتی ہیں، ان کو ہم تھائلاکوئڈز کہتے ہیں۔ ان میں ہر سٹرکچر کو ہم ایک تھائلاکوئڈ کہتے ہیں، تھائلاکوئڈ، اور ہر تھائلاکوئڈ کی اپنی ایک میمبرین ہوتی ہے۔ اور اب میں ایک تھائلاکوئڈ پر مزید زوم ان کروں گا، اس کو میں تھوڑا سا اس کی میمبرین کو بھی واضح کر دوں،
اور اس کے اندر جو فلوئڈ بھرا ہوتا ہے تھائلوکوئڈ کا جو فلوئڈ ہوتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا زیادہ گرین رنگ میں بنا دوں، اس کو ہم لیومن کہتے ہیں. لیومن، تھائلوکوئڈ لیومن کہلاتا ہے. یعنی کہ یہ ٹرمینالوجی ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں آپ کو. تو یہ کئی تھائلوکوئڈز کا ایک سٹیک یا ایک ڈھیر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گرینا. گرینا دراصل گرینم کی جمع ہے، یعنی کہ یہ دانے دانے سے ہیں جو کہ اوپر تلے سٹیک کی شکل میں. تو یہ آرگینیل جو ہے یہ اب ایوولوشنری بایولوجسٹ یعنی کہ جو ارتقائی ماہرین حیاتیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ تھائلوکوئڈز اور یہ سارے کے سارے جو آرگینیلز ہیں یہ الگ الگ جاندار ہوتے تھے، اور ارتقاء کے مرحلے طے کرتے کرتے مائٹوکونڈریا سمیت اور دوسرے جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے انسیسٹرز جو تھے، ایک وقت تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ آرگینزمز تھے، الگ الگ جاندار تھے. پھر ارتقاء کے راستے پر چلتے چلتے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے اور سیل کا حصہ بنتے گئے، اور آج ہم ان کو جس حالت میں دیکھتے ہیں کہ یہ سیل میں موجود ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو لیکن بہرحال اس کا ایک تھوڑا سا ہمارے جو ارتقائی ماضی ہے اس کا تعارف کرانا آپ سے ضروری تھا. تو یہ جو آرگینیلز کے جو ہمارے پاس آرگینیلز موجود ہیں اس وقت اس کے اندر، اس پر تھائلوکوئڈ میمبرین پر میں اب اس پر زوم ان کروں گا. ارتقاء کی بات بہت ہو گئی ہے، تو اب میں اس تھائلوکوئڈ کے ایک پارٹ پر، ایک تھائلوکوئڈ پر، جیسے اس پر میں اس میمبرین پر زوم ان کروں گا، تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں بناؤں گا. اور یہ باکس سمجھ لیجئے کہ یہ میرا زوم ان باکس ہے. اس زوم ان باکس میں ہمارے پاس جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ تھائلوکوئڈ کی میمبرین ہے. یہ ایک تھائلوکوئڈ کی یہ میمبرین یہ ہرے رنگ سے میں نے بنائی، اور یہاں پر فاسفو بائے لپڈز موجود ہیں جن کا ایک سرا جو ہے وہ ہائیڈروفیلک ہوتا ہے اور دوسرا ہائیڈروفوبک. جو دم ہوتی ہے ہائیڈروفوبک ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرف سے پانی کو کھینچتے ہیں اور دوسری طرف سے پانی کو یہ دھکیلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ان کو جو ہے ہم بڑے عجیب و غریب اور دلچسپ ہوتے ہیں. یہ اوپر والا حصہ جو ہے جس میں کہ یہ لکوڈ سا موجود ہے، یہ اسٹروما ہے، یعنی کہ یہ کلوروپلاسٹ کا اپنا لکوڈ ہے. جبکہ تھائلوکوئڈ کا اندر کا جو حصہ ہے اس کو میں پنک کلر میں بناتا ہوں، یہ ہے لیومن، اور یہ اندر کا حصہ ہے تھائلوکوئڈ کا، یہ میمبرین کے اندر کا علاقہ ہے. اب آپ کو اگر یاد ہو، آپ نے مائٹوکونڈریا میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پہ جب ہم بات کر رہے تھے. اور اگرچہ یہ بالکل اسی طرح سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تو خیر نہیں انجام دے گا، لیکن عمومی آئیڈیا وہی ہے. اور اس میمبرین میں ہمارے پاس کئی طرح کے پروٹین یا پروٹین کمپلیکسز ہوتے ہیں. یاد رکھیے بعض پروٹین کے ایک ساتھ جمے ہوئے موجود ہوتے ہیں. اس کو ہم فوٹو ہمارے پاس جو ہے یہ فوٹو سسٹم 2 کہلاتا ہے. پھر دوسرا یہ پیچیدہ قسم کا یہ فوٹو سسٹم 1 کہلاتا ہے. اس کو PS2 سے مراد فوٹو سسٹم 2 ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ فوٹو سسٹم 2 یہ واقعی ایک کمپلیکس ہے، پروٹین کمپلیکس ہے. اس میں کچھ سلنڈر کی شکل کے یہ بھی پروٹین ہے. کلوروفل جو ہے یہ ہرے رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپس میں مکس ہوئی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم پروٹین کمپلیکس کہتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں بڑے پیچیدہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہوئی تھیں. خلط ملط کہنا خیر غلط ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں بڑے پیچیدہ انداز میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ دوسرا جو ہے یہ فوٹو سسٹم 1 کہلاتا ہے. یہ ایک اور طرح کا کمپلیکس ہے. پھر ہمارے پاس سائٹوکروم B6F نام کا ایک اور کمپلیکس ہوتا ہے. یہ ایک اور اس کو میں الگ رنگ میں کروں، یہ یہاں پر کہیں پر بیچ میں ہوگا. بہرحال میں کچھ زیادہ تفصیلات میں جا رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پر آپ کو یہ سب چیزیں اگر علم میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. یہ بھی پوری ہماری جو میمبرین ہے اس کی تھائلوکوئڈ کی، اس میں یہ موجود ہے. اور اب جب ہم بات کریں گے لائٹ ریئیکشن یا لائٹ ڈیپینڈنٹ ریئیکشن کی، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے پاس سورج سے یا کسی اور روشنی کے کسی اور ذریعے سے، اگر سورج کی ہم بات کریں تو 93 ملین میل دور سے ایک فوٹون چلے گا سورج سے، اور وہ یہاں تک اگر پہنچ گیا، اور پھر یہ اس کے اندر کلوروفل اے نام کا ایک مالیکیول ہوتا ہے جو کلوروفل ہی ہوتا ہے اصل میں. اس فوٹو سسٹم 2 کے اندر یہ داخل ہوگا فوٹون سوری مجھے کھانسی آ رہی ہے. اور یہ فوٹو سسٹم 2 جو ہے یہ اس کو بہت زیادہ ہائی انرجی میں لے جائے گا فوٹو سسٹم 2 کو،
اس کے اندر جو کلوروفل اے ہوگا اس میں موجود الیکٹرانز کو ہائی انرجی اسٹیٹ میں بلند توانائی کی سطح پہ پہنچا دے گا، اور یہ جو الیکٹرانز ہیں یہ H پلس آئونز یا H پلس یا ہائیڈروجن پروٹونز کو پمپ کر دیں گے لیومن میں، یہ بنیں گے اور یہ لیومن کے اندر جائیں گے، یعنی کہ جس طرح سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں تھا کہ یہ الیکٹران بنیں گے پہلے اسٹروما میں ہوں گے، پھر اسٹروما سے یہ پھر واپس اندر اس کی طرف آئیں گے، اس میں الیکٹران گریڈینٹ یا پوٹینشیل کی وجہ سے یہ اس میمبرین سے گزرتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے مائٹوکونڈریا میں دیکھا تھا، بالکل اسی طرح سے تھائلاکوئڈ میں بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے گریڈینٹ یہاں پہ باہر کی طرف پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ جو ہے لیومن میں اس پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو جو انرجی ملی ہے یہ فوٹون سے ملی ہے، یاد رکھیے، تو یہ ہائی انرجی اسٹیٹ میں آ گیا، لیکن ہائی انرجی سے یہ لوور انرجی اسٹیٹ میں یہ جائیں گے، اور میں اس کو بہت سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے بتدریج کم سے کم یہ جو فوٹون ہے یہ ایک سے دوسرے پروٹین کمپلیکس، پھر دوسرے سے تیسرے پہ، پھر تیسرے سے چوتھے پہ، اور ہوتے ہوتے آخر کار جو ہے یہ یہاں پر آ جائے گا، اور ہر باری یہ جو H ہائیڈروجن پلس یا ہائیڈروجن پروٹونز جو ہیں وہ اسٹروما سے لیومن کے اندر آئیں گے، اور یہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین سے بڑا ملتا جلتا عمل ہے، بلکہ خاصی حد تک اس میں یہ اس وجہ سے بھی بہت ملتا جلتا ہے کہ یہاں پر بھی میمبرین میں اے ٹی پی سینتھیز موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پچھلی ویڈیو یاد ہو تو اے ٹی پی سینتھیز کو ہم نے ایک ایکسل یا ایک ٹربائن کی طرح سے ایک مولیکیول بنایا تھا، بڑا آڑا تچا قسم کا، اور ہائیڈروجن پروٹون کی جو کنسنٹریشن ہے جو کہ اسٹروما میں بڑھ جاتی ہے، وہ جب اس لیومن سے اے ٹی پی سینتھیز سے گزر کر لیومن میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ایک بار پھر یہ اس کی ایکسل آ گیا، اور یہ جو گریڈینٹ ہے یہ واپس جب یہ لیومن سے میں الٹا بول گیا تھا، یہ لیومن سے جب اسٹروما میں جاتا ہے تو یہ اس کو گھماتا ہے، اس اے ٹی پی سینتھیز کو گھماتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اے ڈی پی اور فاسفیٹ گروپ آپس میں جڑتے ہیں اور اے ٹی پی وجود میں آتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین والی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا، اے ڈی پی اور پروٹون فاسفیٹ جمع ہوتے ہیں اور اے ٹی پی بنتا ہے۔ اب میں اس کی مزید تفصیلات پر تھوڑی دیر میں جاؤں گا، لیکن یہ جو پروسیس پورا کا پورا عمل میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو فاسفوریلیشن یا فوٹو فاسفورائلیشن، جو تلفظ آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کو اچھا لگے آپ کیجیے۔ یہ فوٹو فاسفوریلیشن ویسے اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فوٹو یعنی فوٹونز استعمال ہوتے ہیں جو کہ کلوروفل میں الیکٹرانز کو ایکسائٹ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہی الیکٹران جو ہے یہ گزرتے چلے جاتے ہیں، پہلے پی ایس 2 میں یا فوٹو سسٹم 2 میں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں کم سے کم انرجی اسٹیٹ میں آتے چلے جاتے ہیں، اور ہائیڈروجن پروٹون اس کے نتیجے میں بنتے چلے جاتے ہیں جو کہ اسٹروما میں آتے ہیں، اور پھر وہ اسٹروما سے ہوتے ہوئے لیومن میں واپس جاتے ہیں، اور پھر ایک بار پھر یہ جب واپس لیومن سے اسٹروما میں آتے ہیں تو اس کو اے ٹی پی سینتھیز کو گھماتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اے ٹی پی وجود میں آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اے ٹی پی سینتھیز ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو پچھلی ویڈیو میں، اور اگر یاد میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں، تو یہ فاسفیٹ گروپ جو ہے یہ ملتا ہے، اے ڈی پی اور فاسفیٹ مل کے اے ٹی پی بناتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ لائٹ ری ایکشن میں ہمارے پاس دو بائی پروڈکٹس ہیں، ایک اے ٹی پی اور ایک این اے ڈی پی ایچ۔ تو میں نے اے ٹی پی کی تو بات کر لی، لیکن این اے ڈی پی ایچ پہ ابھی تک میں نے کوئی بات نہیں کی۔ جو این اے ڈی پی جو ہے این اے ڈی پی پلس بنتا ہے، اور وہ ریڈیوس ہو کر ہائیڈروجن لے کر وہ این اے ڈی پی ایچ میں بن جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کا نان سائکلک لائٹ ری ایکشن بھی کہلاتا ہے، یعنی اس میں ہم جو ہے الیکٹران آخر میں جو الیکٹران ایکسیپٹر ہوتا ہے، جو الیکٹران کو قبول کرتا ہے، الیکٹران کو حاصل کرتا ہے، آخر اس میں وہ این اے ڈی پی پلس ہوتا ہے، این اے ڈی پی پلس ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ پروٹون ہائیڈروجن سے پروٹون گین کر کے حاصل کر کے یہ این اے ڈی پی ایچ میں ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے اس میں آپ کو بتا دیا، اب بات ہو جائے تھوڑی سی پانی کی۔ تو یہ جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ آکسیڈائز ہوتا ہے، یا یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ آکسیڈائز ہو رہا ہے اس ری ایکشن میں، جو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور فوٹو سسٹم 1 میں کلوروفل مالیکیول جو ہے وہ الیکٹران کو مزید ایکسائٹ کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ فوٹون کے ذریعے یہ الیکٹران ایک بار پھر فوٹو سسٹم 1 میں
ایکسائٹ ہوتا ہے. تو اب سوال آپ یہ پوچھیں گے کہ الیکٹران کی جگہ کیا چیز آتی ہے, کون سی چیز ہے جو کہ الیکٹران کی جگہ لیتی ہے. تو یہ جو الیکٹران کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر صحیح معنوں میں پانی استعمال ہوتا ہے. جی ہاں, پانی استعمال ہوتا ہے, H2O استعمال ہوتا ہے, اور یہ ہائیڈروجن جو ہے, جو H+ آیونز ہیں, وہ دراصل اس پانی ہی کے نتیجے میں یا پانی کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں آئے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, فوٹو سسٹم 1 میں آپ نے دیکھا کہ NADPH آخر پروڈکٹ میرے پاس ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پانی واقعتاً صحیح معنوں میں اپنے الیکٹران سے یا ہائیڈروجن پروٹون سے محروم ہوتا ہے اور آکسیجن بچ جاتی ہے. یا یوں کہیں کہ کیمسٹری کی ہم بات کریں تو یہ عجیب و غریب مثال ہے کہ جس میں آکسیجن آکسیڈائز ہو رہی ہے, یہ پانی کی آکسیڈائزیشن ہو رہی ہے. اور بایولوجیکل کنگڈم میں یا دنیائے حیات میں یہ ایک ایسا عجیب و غریب مظہر ہے جس نے کہ کیمسٹری والوں کو بھی حیران کر کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ پانی عام طور پر دوسری چیزوں کو آکسیڈائز کرتا ہے, آکسیجن بذات خود آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے, یہ دوسروں کو آکسیڈائز کرتی ہے. لیکن یہاں پر آپ غور کیجئے کہ آکسیجن خود آکسیڈائز ہو رہی ہے فوٹو سسٹم 2 میں, یعنی کہ جو آکسیڈائزنگ ایجنٹ PS2 میں یعنی کہ فوٹو سسٹم 2 میں ہوگا وہ کتنا زیادہ طاقتور ہوگا. اور یہ جو پانی ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اس میں اگر آپ غور کریں تو آکسیجن جو ہے وہ بہت زیادہ الیکٹرونیگیٹو ہے, اور ایک الیکٹرونیگیٹو چیز اگر خود آکسیڈائز ہو رہی ہے تو سوچئے کہ اسے کتنے زیادہ اس کے ارد گرد کتنے زیادہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ, کتنا طاقتور آکسیڈائزنگ ایجنٹ موجود ہوگا کہ جس نے آکسیجن کو آکسیڈائز کر دیا. یعنی یہ واقعی میں بار بار سوچتا ہوں اس کے بارے میں حیران ہوتا ہوں. اور پھر یہ جو الیکٹرانز جو ہیں, یہ فوٹونز جو ہیں, وہ ہائر انرجی سے لوور انرجی اسٹیٹ کی طرف بتدریج چلتے چلے جاتے ہیں, اور آخر کار ہمیں ملتا ہے NADPH ان الیکٹرانز کی ساری کاروائی کے نتیجے میں. اور یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ پمپ ہوتی ہے, اسٹروما سے لومن میں آتی ہے, پھر لومن سے ایک بار پھر یہ واپس اسٹروما میں جاتی ہے, ATP سنتھیز کو گھماتی ہوئی, ATP پیدا کرتی ہوئی. اور اگر ہم انرجی کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر الیکٹران جو ہے وہ ایکسائٹ ہو رہا ہے. الیکٹران جو ہے جو NADPH میں ہے وہ تھوڑا سا اس کی توانائی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ الیکٹران جو ہے وہ زیادہ انرجی والے اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ATP پیدا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو الیکٹران ہمارے پاس آیا تھا, جو فوٹون ہمارے پاس آیا تھا سورج سے, اس نے پانی کو بھی ریڈیوس آکسیڈائز کرنے میں مدد کی, ساتھ ہی ساتھ وہ الیکٹرانوں کو ہائر انرجی اسٹیٹ میں لے گیا, اور اس کے نتیجے میں آکسیجن کا مالیکول ہمیں حاصل ہوا. اب ذرا غور سے دیکھیے, یہ وہ تصویر ہے جو میں آپ کو شروع میں نہیں دکھانا چاہ رہا تھا. یہ فوٹو سسٹم 2 کی تصویر ہے, اور یہ جو سلنڈرز موجود ہیں یہ واقعتاً یہ پروٹینز کی علامت کے طور پر دکھائے گئے ہیں. اور یہ جو اسکیفولڈ ہے گرین کلر کی, یہ اسکیفولڈ جیسے جو مالیکیولز ہیں یہ کلوروفل A کہلاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے یہاں پر کہ فوٹون آ کے اس کو ہٹ کرتا ہے, یا تو ڈائریکٹلی براہ راست آ کے کلوروفل A سے ٹکراتا ہے فوٹون, اور اس میں کچھ شاخیں سی نکلی ہوئی ہوتی ہے, دم نکلی ہوتی ہے, اس کو اینٹینا کہتے ہیں. یا تو براہ راست اس سے آ کے ٹکراتا ہے, یا پھر اس کے آس پاس موجود دوسرے مالیکیولز سے آ کے ٹکراتا ہے اور وہاں موجود الیکٹرانز کو ایکسائٹ کر دیتا ہے. اور وہ دوسرے ٹائپ کے کلوروفلز کو, اور آپ چاہیں تو اس کو پگمنٹ مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہیں, جو ان الیکٹرانز کو ایبزارب کرتے ہیں, ان کے الیکٹران ایکسائٹ ہوتے ہیں, اور ایک طرح سے ان کے اندر کوانٹم لیول پہ وائبریشن کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن پھر بھی ایک طرح کی میں انالوجی کے طور پر کہوں کہ ان کے اندر ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے, اور پھر ایک ریزوننس انرجی پیدا ہوتی ہے. ریزوننس انرجی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس فوٹون کی وجہ سے. اور یہ ریزوننس انرجی کیا کرتی ہے, اڑوس پڑوس کے جو الیکٹران ہوتے ہیں ان کو منتقل ہوتی ہے, اور منتقل ہوتے ہوتے آخر کار یہ چیز جو ہے, یہ انرجی جو ہے, یہ کلوروفل تک جا پہنچتی ہے. تو ایک سے دوسرے سے تیسرے مالیکول کو ہوتی ہوتی یہ پہنچ جاتی ہے. بہرحال اس بارے میں مزید تفصیلات پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. یہاں پر جو بنیادی جو کام ہو رہا ہے وہ یہ کہ الیکٹرانز کو ایکسائٹ کیا جا رہا ہے, اور الیکٹرانز کو ایکسائٹ کرنے میں یعنی کہیں کہ
ہائیڈروجن کو پمپ کر کے ایک طرف سے دوسری طرف سے پہلی طرف لانے میں یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے وہ ایکسائٹڈ الیکٹرانز ہی کا ہے، اور یہ ساری کی ساری توانائی ہمارے پاس اس فوٹو سسٹم میں، فوٹو سسٹم 2 کمپلیکس میں ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے فوٹون سے. اور یقین کیجئے پانی کو آکسیڈائز کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو اب یہیں چھوڑتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح سے یہ انرجی ٹرانسفر کا عمل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور یہ ہائیڈروجن ایکسپٹر سے کس طرح سے سب چیزیں پہنچتی ہیں. بہرحال